رومی کی روحانی بصیرت، سرحدوں سے پرے حکمت تعارف۔ مولانا جلال الدین رومی، جنہیں عرف عام میں رومی کہا جاتا ہے، روحانی ادب کے دائرے میں ایک بلند پائے شخصیت کے طور پر کھڑے ہیں۔ اس کی گہری بصیرت، جو شاعری کے ذریعے پہنچائی گئی، ثقافتی اور مذہبی حدود کو عبور کر کے صدیوں سے سچائی کے متلاشیوں کے ساتھ گونجتی رہی۔ رومی کا روحانی سفر اسلامی روایت میں گہرائیوں سے جڑا ہوا ہے، لیکن عالمی طور پر قابل رسائی ہے۔ لازوال حکمت پیش کرتا ہے جو انسانیت کی ترغیباور رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ محبت کا راستہ۔ رومی کے روحانی فلسفے کا مرکز محبت کا راستہ ہے، جسے وہ الہی سے جڑنے کا حتمی ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ان کی شاعری میں محبت محض ایک جذبہ نہیں، بلکہ ایک تبدیلی کی قوت ہے، جو انا سے بالاتر ہو کر روحانی روشن خیالی کی طرف لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ رومی کا مشہور اقتباس، اپنے آپ کو جس چیز سے آپ واقعی محبت کرتے ہیں خاموشی سے اپنی طرف متوجہ رہیں، یہ آپ کو گمراہ نہیں کرے گا۔ محبت کی طاقت پر ان کے یقین کو خود کی دریافت کے سفر پر ایک رہنما روشنی کے طور پر سمیٹتا ہے۔ الہی کے ساتھ ملاپ۔ رومی کے لیے روحانی مشق کا حتمی مقصد الہی کے ساتھ اتحاد، اتحاد، جسے ان کی شاعری میں محبوب کہا گیا ہے۔ یہ اتحاد محض ایک فکری تصور نہیں ہے، بلکہ ایک گہری تجرباتی حقیقت ہے، جہاں انفرادی روح عالمگیر روح کے ساتھ ضم ہو جاتی ہے۔ ہتھیار ڈالنے اور عقیدت کے ذریعے رومی متلاشیوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ نفس کی حدود سے تجاوز کریں اور خود کو الہی محبت کے سمندر میں غرق کریں۔ گھومنے والے درویش۔ رومی کی میراث کے سب سے نمایاں پہلوؤں میں سے ایک گھومنے والے درویشوں کا عمل ہے، جو رومی کے شاگردوں کے ذریعہ قائم کردہ میلوی آرڈر کے پیروکار ہیں۔ سیما تقریب اپنے سحرانگیز گھومتے ہوئے رقص کے ساتھ الہی کے ساتھ اتحاد کی طرف روحانی سفر کی علامت ہے۔ جیسے ہی درویشوں کے چکر لگتے ہیں، وہ حالی فضل کے برتن بن جاتے ہیں، رومی کی تعلیمات کو مجسم کرتے ہیں اور الہی محبت کی خوشی کا اظہار کرتے۔ علامتوں کی زبان۔ رومی کی شاعری علامتوں اور استعاروں سے مالا مال ہے، جو روحانی سچائیوں کو پہنچانے کے لیے ایک گاڑی کا کام کرتی ہے۔ محبوب، ہوٹل، شراب اور سفر بار بار چلنے والے نقشیں جو گہرے روحانی حقیقتوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تمثیل اور منظر نگاری کے ذریعے رومی قارئین کو الفاظ کی سطح کے نیچے تلاش کرنے اور صوفیانہ تفہیم کے دائرے میں داخل ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی، جسے عام طور پر رومی کے نام سے جانا جاتا ہے، 3ویں صدی کے فارسی شاعر، اسلامی اسکالر، عالم دین اور صوفی تھے۔ وہ ہیروسیو میں بلخ کے شہر میں پیدا ہوا، جو اب افغانستان کا حصہ ہے، اور بعد میں اپنے خاندان کے ساتھ موجود ہے ترکی میں واقع کونیا منتقل ہو گیا۔ رومی اپنی شاعری، خاص طور پر اپنے صوفیانہ اور فلسفیانہ کاموں کے لیے مشہور ہیں، جن کا فارسی اور ترکی ادب کے ساتھ ساتھ اسلامک یا ایک صوفیانہ شاخ تصوف پر بھی گہرا اثر ہے۔ رومی کی شاعری اس کی گہری روحانی بصیرت، انسانیت سے محبت اور الہی محبت، اتحاد اور سچائی کی جستجو کے موضوعات پر مشتمل ہے۔ ان کی سب سے مشہور تصنیف مثنوی، جو 6 جلدوں پر مشتمل ایک شاعرانہ شاہکار ہے، جو روحانی ترقیاور روشن خیالی کے مختلف پہلوؤں کو تلاش کرتی ہے۔ رومی کی شاعری الہی کے ساتھ اتحاد کے راستے کے طور پر محبت کی اہمیت پر زور دیتی ہے، اکثر اپنی صوفیانہ تعلیمات کو بیان کرنے کے لیے استعاروں اور تشبیہات کا استعمال کرتی ہے۔ ایک ممتاز اسلامی اسکالر ہونے کے باوجود رومی کی تعلیمات مذہبی حدود سے بالاتر ہیں، اور ان کی شاعری کو دنیا بھر میں مختلف عقائد اور پس منظر کے لوگوں نے بڑے پیمانے پر سراہا ہے۔ ان کی تخلیقات کا مطالعہ، ترجمہ اور ان کی لازوال حکمتاور عالمگیر اپیل کے لیے منایا جاتا ہے۔ عالمگیر مطابقت۔ اسلامی روایت میں جڑے ہونے کے باوجود رومی کی تعلیمات عالمگیر انسانیت جربے سے بات کرتے ہوئے مذہبی حدود سے بالاتر ہیں۔ اس کا پیار ہمدردی اور اتحاد کا پیغام تمام عقائد اور ثقافتوں کے لوگوں کے ساتھ گونجتا ہے، جو تمام وجود کے بنیادیات حاد پر زور دیتا ہے۔ مذہبی اور نظریاتی اختلافات کی وجہ سے اکثر منقسم دنیا میں رومی کی شاعری ہماری مشترک انسانی تاور ہم میں سے ہر ایک کے اندر
मौजूद रूहानी बेदारी की सलाहियत की याद दहानी का काम करती है। नतीजा रूमी की रूहानी बसीरत में हमें एक लाजवाल हुकमत मिलती है जो इंसानी दिल की गहरी ख्वाहिश को बयान करती है। अपनी शायरी के ज़रिए रूमी हमें मोहब्बत, हथियार डालने और ख़ुद की दरियाफ्त के सफ़र पर जाने की दावत देता है, जो हमें अल्लाह के साथ इत्तेहाद की तरफ ले जाता है। इसकी तालीमात आमीर इत्तेहाद और आलमगीर मोहब्बत का पैगाम पेश करने के लिए सकाफ़ती और मजहबी हद्दों से बालातर होकर सच्चाई के मतलाशियों की हौसला अफजाया व रहनुमाई करती रहती हैं। जब हम रूमी की शायरी की रूहानी गियों में डूब जाते हैं तो हमें असाब देश चाई की याद दिलाई जाती है जो वजूद के दिल में है। हम सब लाही के प्यारे फर्जिंद हैं जिससे हम आए थे, इस मोहब्बत के मनबा की तरफ लौटना मकसूद है।